کیا آپ ہر وقت ہوش میں رہتے ہیں؟ کیا واقعی آپ کا سارا جسم آپ کے کنٹرول میں ہے؟ دوستو، بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہوش میں رہتے ہیں، ہم آزاد ہیں اور جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں اور ہمارا سارا جسم ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے۔ لیکن ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ ہمارے جسم میں ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اور جسمانی بہت سے عوامل اسی سسٹم کے ذریعے خود بخود کنٹرول ہوتے ہیں۔ ان عوامل کو آپ خود کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ جسم میں ایک بہت اچھی چیز ہے۔ مثلاً آپ روزمرہ کی معلومات کی طرح اگر اپنی ڈائری میں اب یہ بھی لکھنا شروع کر دیں کہ آپ نے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے پورا دن اس پر نظر رکھنی ہے کہ آیا دل دھڑک بھی رہا ہے یا نہیں، اور اس طرح اگر آپ کو اپنا معدہ بھی خود ہی کنٹرول کرنا پڑ جائے اور اپنی سانسوں کو بھی اگر آپ کو خود ہی کنٹرول کرنا پڑ جائے اور اس پر بھی نظر رکھنی پڑے کہ کتنی آکسیجن آپ کے پھیپھڑوں میں داخل ہو رہی ہے اور کتنی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ آپ خارج کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو ہی اپنے پورے جسم کے درجہ حرارت کو بھی کنٹرول کرنا پڑ جائے اور آپ کو اس پر بھی نظر رکھنی پڑے کہ کپڑوں میں پیشاب نہیں کرنا اور نیچے بھی نہیں گرنا، سوچو دوستو، اگر یہ سب کچھ آپ کو خود ہی کرنا پڑ جائے تو کتنا مشکل ہوگا۔ آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ سب کو انسانی جسم کے 5 ایسے حیران کن عوامل بتاؤں گا جو بہت ہی عجیب ہیں، انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور سائنس کے پاس بھی ان کا کوئی خاص جواب نہیں ہے۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ گوگل میں ٹائپ کرنا شروع کریں وائی ڈز مائی، تو سب سے سر فہرست یعنی سب سے اوپر آپ کو آنکھیں پھڑکنا ہی ملے گا۔ آنکھوں کے گرد کے ان پٹھوں کی غیر ارادی طور پر حرکت کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ خشک آنکھیں، کیفین، تیز روشنی یا پھر سخت ورزش کے دوران بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور خاص کر تھکاوٹ ہو جانے کے بعد بھی آنکھیں ایسے ہی حرکت کرتی ہیں۔ یہ مکمل طور پر بے ضرر ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر میں خود ہی چلا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک اچھا اشارہ بھی ہے کہ آپ کئی گھنٹوں سے لگاتار اسکرین کو دیکھ رہے ہیں یا پھر تیز روشنی کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے بھی آنکھ مزید پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارسطو کی کتاب دی بک آف پرابلمز میں وہ پوچھتا ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے سے چھینکیں کیوں آتی ہیں؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ بڑے عرصے سے ایک ہی قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں اور انہوں نے غور و فکر کرنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن کبھی کسی نے ارسطو کو یہ نہیں کہا کہ سورج کی طرف گھورنا ہی بند کر دو، جیسا ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے کہ یہ مت کرو اور وہ مت کرو۔ اسے فوٹک چھینک بھی کہتے ہیں، یعنی AKA یعنی آٹوسومل کولینرگک ہیلیو آپتھیلمک آؤٹ برسٹ، جسے اچھو بھی کہتے ہیں۔ ہر 4 میں سے ایک شخص ایسا ضرور محسوس کرتا ہے، اور آپ کو بھی سورج کی طرف دیکھ کر یہ ضرور جاننا چاہیے کہ آپ بھی ان 25% لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ اور دوستو، ایک ایسا سوال جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کے متعلق سائنسدانوں کی رائے صرف اتنی ہی ہے کہ یہ عمل ہمیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے اور اس کی اصل وجہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری آپٹک نرو اور ناک کے سونگنے والے حصے کی نرو آپس میں دماغ کے اندر ملی ہوئی ہے، تو جس وقت ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج کی شعاعیں جیسے ہی آنکھ پر پڑتی ہیں تو اس جگہ جہاں یہ نرو آپس میں ملی ہوتی ہیں، ان کے ان ریز کو ریڈ نہ کرنے کی وجہ سے ناک میں گدگدی ہوتی ہے اور چھینکیں آتی ہیں۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ دراصل اسی وجہ سے ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں ایک اور انتہائی دلچسپ انسانی رویے کی طرف۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوں اور نیند کے دوران خواب دیکھ رہے ہوں اور اسی وقت کوئی آپ کے نیچے کی زمین کھینچ لے اور آپ اچانک بیدار ہو جائیں، تو اس وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دوستو، اس قسم کی نیند کو ہائپناگوگک مایوکلونس کہتے ہیں۔ مائی کیوریس فرینڈز، جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے وہ تمام حصے جو ہمارے موٹر فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ان ایکٹیویٹ یعنی غیر فعال ہو جاتے ہیں، اور یہ حصے صرف ہماری نیند کو کنٹرول کرنے والے حصوں کی خاطر ان ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو حرکت دیے بغیر ہی خواب میں سائیکل بھی چلا سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دیے بغیر ہی اپنے دشمن کو بھی پیٹ سکتے ہیں۔ دماغ کا وہ حصہ جو سونے میں مدد کرتا ہے اور دماغ کا وہ حصہ جو جاگنے میں مدد کرتا ہے، خواب دیکھتے وقت یہ دونوں حصے آپس میں جنگ میں رہتے ہیں، اور اچانک ہی وہ حصہ جو جاگنے کے حصے یعنی موٹر نیورونز کو کنٹرول کرتا ہے، جب وہ جیت جاتا ہے تو اسی لمحے آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کا ریئیکشن کچھ ایسا ہوتا ہے، کیا میں سو رہا تھا؟ ایک اور انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ جس کے پیچھے کی سائنس بہت سے لوگ نہیں جانتے، ہچکی۔ جی ہاں دوستو، ہچکی ڈایافرام کے ان پٹھوں کا ایک بے قابو سا سکڑاؤ ہے جسے ہم اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈایافرام کے پٹھوں کے سکڑنے کے تقریباً 1/4 سیکنڈ کے بعد ووکل کارڈز یعنی آواز کی ہڈی بند ہو جاتی ہے، جس سے یہ خاص قسم کی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ عجیب سا محسوس کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کو ابھی تک اس کی اصل وجہ معلوم نہیں ہوئی کہ ہچکی کیوں آتی ہے،
لیکن ان تمام ممکنہ وضاحتوں میں ہچکی بھی شامل ہے جو چند 100 ملین سال پہلے کی باقیات میں سے ایک ہے۔ دراصل ہمارے آباء و اجداد کو اپنے گلوں پر پانی پمپ کرنا پڑتا تھا، اور ہچکی صرف ان جانوروں میں ہی موجود ہے جو صرف میملز ہیں، اور یہ دودھ پینے والے بچوں کے پیٹ سے ہوا صاف کرنے کے طریقے کے طور پر شروع ہوئے تھے۔ اگر آپ کو ہچکیاں آ رہی ہوں اور آپ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہوں تو آپ کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اضافہ کام کر سکتا ہے، اور پانی پینے سے یا پھر سانس روکنے سے یا پھر کاغذ کے تھیلے میں سانس لینے سے بھی ہچکی وغیرہ رک جاتی ہے۔ کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ جمائی آنا سستی اور نیند کی علامت ہے؟ دوستو، یہ عادت جانوروں میں انتہائی عام ہے، اور یہاں تک کہ بچہ جب رحم میں ہوتا ہے تو وہ بھی جمائی لیتا ہے۔ ہم سب کا یہی خیال ہے کہ اس کا تعلق نیند اور بوریت سے ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر انسانی رویوں کی طرح اگر آپ جمائی کو زیادہ دیر تک روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر خود کو روکتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے، اور واقعی میں یہ ایک عجیب چیز بن جاتی ہے۔ ہپوکریٹس کا خیال تھا کہ جمائی جسم میں بننے والی زہریلی گیسوں کو نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جدید طب نے اس تھیوری کو مسترد کر دیا ہے، اور جدید طب نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ دراصل زہریلی گیسوں کے اخراج کا راستہ دوسرا ہے۔ ایک اہم بات آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے جمائی لے رہا ہو تو جواب میں آپ کو بھی جمائی آ جاتی ہے، اور تقریباً اس دنیا میں 50% لوگوں کو سامنے والے کے جواب میں جمائی ضرور آتی ہے۔ جمائی کے متعلق ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور نیند آنے کی صورت میں یا پھر بور ہونے کی صورت میں یہ آپ کو مزید چوکس کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو زیادہ دیر تک بات کرتے ہوئے دیکھنا یا پھر کسی کی بات زیادہ دیر تک سنتے رہنے سے بھی جمائی آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر اگلی مرتبہ جب آپ اپنی کلاس میں ہوں اور آپ کو جمائی آ جائے تو اپنے استاد سے یہ ضرور کہنا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، بلکہ میں تو خود کو مزید ایکٹیو کرنے کی کوشش میں ہوں تاکہ آپ کی بات زیادہ اچھے سے سن سکوں۔ چلیں دوستو، ایک اور رویے کے بارے میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، ذرا یہ تو بتائیں کہ پیشاب کرتے وقت کپ کپی سی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ دوستو، امید ہے آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو پسند کرنے کا اور لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔